أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. پچھلے درس میں ہم نے جنت کا تذکرہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں جنت کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کر دیا ہے، اور اس میں قرآن کی بلاغت بھی معلوم ہوتی ہے، جس سے قرآن کا بلیغ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی جو اللہ کا انکار کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں، اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس طرح کا ایک فرقہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ دنیا بس ایسے ہی بم پھٹا اور دنیا قائم ہو گئی، پہلے انسان بندر تھے پھر ایسے ہو گئے۔ تو وہ انسان کہتا تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ دنیا بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو ایک مسلمان عالم دین انہوں نے ان سے کہا کہ چلو اس بات پر ہم مناظرہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ کہا وقت بتا دو، دن بتا دو، کب کریں گے ڈیبیٹ۔ دن وقت سارا متعین ہو گیا اور وہ عالم دین اپنے گھر چلا گیا، اور جہاں ڈیبیٹ ہونا تھا وہاں وہ آدمی اللہ کا منکر پہلے سے آ کے کھڑا ہے کہ آج ڈیبیٹ کریں گے۔ یہ عالم دین جان بوجھ کر لیٹ ہو گئے، اور جانے کے بعد وہ آدمی پوچھتا ہے کہ لیٹ کیسے ہو گئے؟ تو کہنے لگا کہ دراصل میرا گھر جو ہے وہ ندی کے اس پار رہتا ہے، اور مجھے ادھر آنا ہے تو میں کشتی میں آنا تھا مجھے، تو میں بغیر کشتی کے جلدی جلدی آ گیا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ تم بغیر کشتی کے یہاں تک آ جاؤ، ذریعہ اور سبب تو تمہیں مدد تو لینا پڑے گا، بغیر کشتی کے تم ندی کے پار نہیں آ سکتے۔ اچھا میں کشتی میں خود چلاتے چلاتے یہاں آؤں گا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کشتی چلا کر یہاں آیا ہوں۔ اسی طرح اس پوری دنیا کا، اس پورے کائنات کا چلانے والا، نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ پورا کائنات چل رہا ہے۔ جس طرح سے بغیر سبب کے میں یہاں تک نہیں آ سکتا، بغیر سبب چلائی ہوئی یہ کائنات نہیں چل سکتا۔ اور ذرا غور کرنے والی چیز ہے دنیا کی چیزوں پر، جس کو ہم سائنس کا نام دے سکتے ہیں، جس کو ہم علم کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے ذرے ذرے میں اپنی نشانیاں چھوڑ دی۔ کہا دیکھو پہاڑوں کو، اتنے بڑے بڑے پہاڑ زمین میں نافذ کون کیے، زمین میں گاڑے کون؟ ہم نے قائم کیا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ رکھے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے دریا، سمندر، ندیاں، نالے، یہ سب کس نے بنایا؟ یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے ہونے کی دلیل ہے۔ بغیر اللہ کی یہ کیسے بن گیا؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تمہارے آمنے سامنے اللہ کی کئی نشانیاں موجود ہیں۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک پوائنٹ کی بات بتلائی۔ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو معلوم ہے کہ سب کا وجود کیا تھا۔ الست بربکم، اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں سب کوئی تھے، سب کی روحیں عالم ارواح میں تھی۔ پھر وہاں انسانوں کی پیدائش ہونے لگی، پھر اللہ جس کو روح، جو روح بنا کے رکھا ہے سب کو بھیجتا گیا۔ پہلے انسان باپ کے پشت میں تھا، پھر ماں کے رحم میں گیا، پھر وہاں پلا بڑھا، اور پھر جب وقت متعین ہوا تو اس کو اللہ نے نکال دیا، اور جب نکلا تو پھر وہ بچہ رہا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ وجود میں آنے سے پہلے مردہ تھا، وجود میں آنے سے پہلے وہ مردہ تھا۔ کسی کو یاد ہے وہ ماں کے پیٹ میں کیا کر رہا تھا؟ کسی کو یاد؟ بچپنا تک یاد نہیں تو ماں کے پیٹ میں کیا کر رہا تھا وہ کیسے یاد ہوگا؟
وہ مردہ تھا، اس کے اندر جان نہیں تھی. تو اس بات کو ہم سب جانتے ہیں اور سب مانتے بھی ہیں. اور جب وہ پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو اس کو پتا یہ چلا کہ میں پیدا ہوا، میرے اندر جان ڈالی گئی، اس کے بعد میں پیدا ہوا. تو انسان اپنے مردہ ہونے کی بھی گواہی خود دیتا ہے کہ پہلے میں مردہ تھا، اب میں زندہ ہوں اور آگے چل کے مجھے مرنا ہے. یہ یقینی بات ہے، آگے چل کے مرنا ہے. اچھا، آگے چل کے مرنا ہے، یہ 3 چیزوں پر تمہارا ایمان ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ یہ 3 چیزیں تمہارے ساتھ ہوتی ہیں. پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس چیز پر تمہیں ڈاؤٹ کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں پر تمہیں یقین ہے، لیکن مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس میں تمہیں ڈاؤٹ کیوں ہے؟ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے وہی بتایا، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے لوٹ کے. پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں. اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سردار ہونا چاہیے، مسلمانوں کا قاضی ہونا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کا شرازہ جو ہے منتشر نہ ہو جائے، مسلمان بٹ نہ جائے، مسلمان اختلاف میں مبتلا نہ ہو جائے. اسی لیے مسلمانوں کا ایک نائب، ایک امیر ہونا چاہیے. اور دیکھیں، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ تو ایسی ذات بنانے والا ہے، ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں خونریزی اور قتل و قتال کرے گی، فساد فی الارض کرے گی، زمین میں فساد مچائے گا. اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، پھر انسانوں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور بے شک اللہ جو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کو خاموش کرا دیا، فرشتے خاموش ہو گئے. یہاں سے پتہ کیا چلا؟ آیت کے ٹکڑے سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں خونریزی اور قتل و قتال کرے گی اور فساد فی الارض، یعنی زمین میں فساد مچائے گی. ایسی مخلوق کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے. دنیا والے اسلام کو ٹیررزم کہتے ہیں، ٹیررسٹ والے کہتے ہیں مسلمانوں کو. یہاں اللہ کی مخلوق نوری فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت جو خونریزی کرے گی، جو فساد فی الارض ہے، زمین میں فساد مچائے گی. تو اللہ کے اس پاکیزہ مخلوق نے، فرشتوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ پسند. اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ فرشتوں کو خونریزی، قتل و قتال، زمین میں فساد پسند نہیں ہے. اگر اللہ کو خونریزی پسند ہوتا تو پھر فرشتوں کو پسند ہوتا، اور فرشتوں کو پسند ہوتا تو پھر یہ بات یہاں پر نہ آتی. اور جب اللہ اور فرشتوں کو زمین میں قتل و قتال اور خونریزی پسند ہوتا تو پھر واقعی مسلمان ٹیررسٹ ہوتے، لیکن مسلمان ٹیررسٹ نہیں، دہشت گرد نہیں ہے مسلمان. خونریزی اور فساد فی الارض سے کتنی وعیدیں آئی ہے قرآن کریم کے اندر. کہا اگر کسی انسان نے کسی انسان کو بلا وجہ قتل کر دیا تو اس نے گویا سب کو قتل کر دیا. یہ ٹیررسٹ کی تعلیم ہے، یہ دہشت گردی کی تعلیم ہے. اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کی جان بچا لیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ دہشت گردی کی تعلیم ہے. قرآن کی ایک آیت بھی انسانیت کے اور فطرت کے خلاف نہیں ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے. كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے، اور سکھانے کے بعد فرشتوں سے سوال کر دیا، فرشتوں بتاؤ، تم بتاؤ چیزوں کے نام. فرشتوں نے کہا اللہ ہم نہیں جانتے، ہم اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. فرشتے خاموش ہو گئے. اللہ نے آدم سے پوچھا آدم تم بتاؤ چیزوں کے نام بتاؤ. آدم علیہ السلام چیزوں کے نام بتانے لگے. اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو سارے فرشتے. فسجدوا الا ابلیس، سارے سجدہ کر گئے. ابلیس وہ تو پہلے ہی جنت میں جا کے دیکھ رہا تھا مجسمہ، کچھ تو بنا ہے، کچھ تو گڑبڑ چل رہا ہے. وہ پہلے ہی جا کے دیکھ رہا تھا جنت میں، اس نے سجدہ نہیں کیا.
پتہ یہ چلا اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کر، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، اللہ نے فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کے لیے کہا آدم علیہ السلام کو، تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور اس سے نقطہ یہ ملتا ہے کہ علم والوں کی قدر ہونی چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی تکریم ہونی چاہیے، علماء کی عزت ہونی چاہیے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، کیوں؟ کیونکہ آدم تم سے زیادہ جانتا ہے۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، تو علم کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا کہ سجدہ کرو، سارے سجدے میں گر گئے۔ ایک نقطہ یہ ملا، دوسرا نقطہ یہ بھی ملا کہ طالب علم سے سوال کیا جا سکتا ہے، طالب علم سے سوال کیا جا سکتا ہے، اور کتنا بھی مشکل سوال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے بھی بڑی بہترین بات تھی، لیکن چونکہ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔